السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال الله تعالى في موضع آخر: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے حبیب کو یہ بتا دیا کہ جو آدمی میرا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے، مجھے کثرت کے ساتھ یاد کرتا ہے، تو پھر میں بھی اس کو اتنا ہی یاد کرتا ہوں۔ جب آدمی دنیا میں رہ کر اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم نے خود فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ مجھے بہت زیادہ یاد کرو، میرا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب بندہ دنیا کے اندر کچھ لوگوں کے سامنے اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے اور اللہ کو خوب یاد کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی آسمان پر اپنے فرشتوں کے درمیان اس کا نام لیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ ہم تو یہاں اللہ کو یاد کر رہے، یا چاہے ہم دل سے یاد کریں یا زبان سے یاد کریں، جس طرح بھی ہم اللہ کو دنیا میں یاد کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آسمان پر ہمیں یاد فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اس آیت کے اندر جو اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو مجھے کثرت سے یاد کرو، تو ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ جو آدمی ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، تو یاد رکھے اس سے کبھی گناہ سرزد نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کو یقین ہوتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ جب تک میں اللہ کو یاد کرتا رہوں گا، اللہ کا ذکر کرتا رہوں گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر وقت حفاظت فرماتے ہیں۔ جیسے ہی آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر جتنے بھی حالات آئے ہوئے ہیں، یہ سب اللہ کی یاد سے غافل ہونے کا نتیجہ ہے۔ اگر آدمی اللہ کو یاد کرتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی بھی کام کرے، دنیا کے سارے کام پڑے ہیں، آدمی جب سوتا ہے تو یہ یاد کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب جاگے تو یہ تصور کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب پانی پیے تو یہ تصور کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی پینے کا طریقہ بھی بتایا ہے، اللہ کے رسول نے وہ طریقہ کر کے دکھایا ہے کہ پانی کس طرح پینا چاہیے۔ بیٹھ کر پیے، 3 سانس میں پیے، دعا پڑھ کر پیے، سر ڈھانک کر پیے، یہ پینے کے آداب ہیں۔ جب آدمی ان کی رعایت کرتے ہوئے اور یہ دل میں خیال کرتے ہوئے کہ میں پانی پی رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں اللہ سنت کے خلاف ورزی کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ تاچھ کریں گے، اگر یہ تصور ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو پھر یاد رکھیں گناہ ہم سے کبھی سرزد نہیں ہو سکتا۔ آدمی کبھی باہر نکلتا ہے گھر سے باہر اور کاروبار کے لیے جاتا ہے،
اور یہ تصور کر کے جائے کہ میں کاروبار کے لیے جا رہا ہوں اور میں کاروبار میں کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، کسی کا مال ہڑپوں گا نہیں، کسی کو ناجائز طریقے سے مال بیچ کر حرام کمائی میں نہیں کماؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ تصور کر کے آدمی گھر سے باہر نکل کر کاروبار کے لیے جاتا ہے تو پھر اس کے کاروبار میں بھی برکت ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کو حلال روزی بھی عطا فرماتے ہیں اور پھر اس سے گناہ کبھی سرزد نہیں ہوتا ہے۔ آج ہماری حالت ایسی ہے کہ آج ہمارے اندر سے اللہ کا تصور نکل چکا ہے۔ آج ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ وقت ہو گیا نماز کا، دل میں آیا پڑھ لیا ختم۔ یہ نہیں سوچتے کہ بھائی اذان کا وقت ہو چکا ہے، اذان ہو گئی ہے، اللہ کا منادی پکار پکار کر بلا رہا ہے، کامیابی کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، لیکن پھر بھی ہمارے اندر یہ خیال نہیں ہوتا۔ ان کانوں نے تو سن لیا کہ اللہ کا منادی ہمیں بلا رہا ہے، اللہ کی طرف بلا رہا ہے، کامیابی کی طرف بلا رہا ہے، لیکن ہمارے دل کے اندر یہ خیال نہیں ہوتا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر میں نماز کے لیے نہیں جاؤں گا اور اسی طرح میں دنیا سے رخصت ہو گیا تو کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھیں گے تیرے کانوں کے اندر اذان کی آواز پڑی تھی، تیرے کانوں نے یہ سنا تھا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لیکن تیرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ میں اس وقت کی نماز ادا کر لوں، لیکن تجھے یہ بھی تصور نہیں ہوا کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ اگر تو یہ نماز قضا کر دے گا اور پھر تو میرے پاس آئے گا اور میں پھر تجھ سے پوچھوں گا کہ تیرے کانوں کے اندر اذان کی آواز آئی تھی، تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تو میں اس وقت اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ ہمارے پاس کوئی جواب ہے اس کا؟ ہم تو بس بہانہ بنا دیتے ہیں دنیا کا کہ ہمارے سر میں درد ہے اس لیے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، پیٹ میں درد ہے نماز کو نہیں جا سکتے، پیر میں درد ہے نماز کو نہیں جا سکتے۔ ارے وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا کے میدان میں آپ جنگ کر رہے ہیں، تلواروں کے سائے میں ہیں، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میں اگر نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا تو یہ لوگ میری گردن اڑا دیں گے اس لیے میں نماز نہیں پڑھوں گا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بھی یہ ثابت کر کے دکھا دیا، چاہے ماحول کیسا بھی ہو، تلواروں کے سائے میں کیوں نہ ہو، جب نماز کا وقت آ جائے تو اس کے وقت پر نماز ادا کرنی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا سب کا سب اللہ کے لیے ہے۔ اگر ہماری بھی یہ عادت ہو جائے کہ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری نمازیں، ہمارا کھانا پینا، زندگی گزارنا سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے تو پھر یاد رکھیں دنیا کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ جو ہمیں نقصان پہنچا سکتی، کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ ہم اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اللہ کی یاد کثرت سے کرتے ہوئے اور یہ گمان کرتے ہوئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اسی کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے، گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو پھر یاد رکھیں دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ جو ہمیں تکلیف پہنچا سکے۔ آج کا ہمارا ماحول، آج کا ہمارا دور کس راہ پر چل رہا ہے؟
آج ہم نے اللہ کو بھلا دیا، نہ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، نہ اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، نہ سنتوں کو زندہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری کی پوری امت گمراہی اور مصیبتوں، پریشانیوں اور تمام کی تمام تکلیفوں کے اندر گھری ہوئی ہے۔ ایک واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب آپ امیر المؤمنین بن چکے تھے، آدھی سے زیادہ دنیا پر آپ کی حکومت تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سفر پر نکلے تو بہت دور جا پہنچے تھے۔ آپ کے پاس کھانے پینے کا جو سامان تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور آپ کو بھوک لگنے لگی۔ آپ کے ساتھ آپ کے خادم تھے، تو چنانچہ انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں تو بھوک لگ رہی ہے اور ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کیا کریں؟ پھر سوچا کہ چلو اور تھوڑا آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں، کوئی بستی مل جائے، کوئی محلہ مل جائے، کوئی گاؤں مل جائے، یا کچھ لوگ مل جائیں جو ہماری بھوک کا سہارا بن سکیں۔ تو چنانچہ آپ تھوڑا اور آگے بڑھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک چرواہا ہے اور وہ بکریاں چرا رہا ہے۔ تو چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ امیر المؤمنین تھے، تو وہ اس چرواہے کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ بھائی میں مسافر ہوں اور میرا زاد راہ بھی ختم ہو چکا ہے، جو میں کھانا لے کر آیا تھا وہ سب ختم ہو گیا اور مجھے بھوک لگ رہی ہے، آپ مجھے بکری کا دودھ نکال کر پیش کر دیں اور اس کی قیمت آپ مجھ سے لے لیں۔ چنانچہ وہ چرواہا، حالانکہ وہ ایک مزدور تھا، کسی اور کی بکریاں وہ چرا رہا تھا، تو اس آدمی نے کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، اس لیے میں آپ کو بکری کا دودھ نکال کر نہیں دے سکتا۔ چنانچہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا امتحان لینا چاہا۔ انہوں نے اس سے کہا کہ بھائی میرے ذہن میں ایک تدبیر آ رہی ہے، اگر اس پر عمل کر لو تو آپ کا بھی فائدہ میرا بھی فائدہ ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ تدبیر کیا ہے بتاؤ؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ بھائی آپ ایک کام کرو، ایک بکری مجھے فروخت کر دو، اس کی قیمت آپ مجھ سے لے لو، اور جب آپ اپنے مالک کے پاس بکریاں واپس کرنے کے لیے جاؤ تو اس سے کہہ دینا کہ جنگل کے اندر بھیڑیا آ گیا تھا اور ایک بکری لے کر چلا گیا۔ اور جنگل کا علاقہ تھا، وہاں بھیڑیے کا بھی اندیشہ تھا کہ کہیں بھیڑیا آ کر بکری کو لے نہ جائے۔ چنانچہ اس آدمی نے کہا کہ تدبیر تو آپ کی بہت اچھی ہے، اس سے میرا بھی فائدہ ہے اور آپ کا بھی فائدہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ میں یہ بکری نہیں دے سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے، بکری کیوں نہیں دے سکتے؟ کہا کہ میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا ہے کہ میں آپ کو بکری دے دوں، اس کی قیمت میں لے لوں اور اپنے مالک کو جھوٹ بول سکتا ہوں، لیکن کل قیامت کے دن جب جاؤں گا تو اللہ مجھ سے پوچھیں گے کہ تو نے جھوٹ بول کر ایک بکری فروخت کر دی اور اپنے مالک سے جا کر جھوٹ بول دیا، تو پھر میں اللہ کے یہاں کیا جواب دوں گا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے وہ کسی کے سامنے جھوٹ بولنے سے بھی کتراتے ہیں،
اور فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ تم جیسے لوگوں کی وجہ سے ہی آج دنیا قائم ہے۔ اگر یہی واقعہ ہم لوگوں کے ساتھ پیش آتا تو ہم کیا کرتے؟ ہماری تو عادت بن گئی ہے جھوٹ بولنے کی، ایک سچ چھپانے کے لیے 1000 جھوٹ بول دیتے، ہیرا پھیری کر کے کسی طرح اس کا دماغ خراب کر دیتے ہیں، اور اس کو یہ تصور کرا دیتے ہیں کہ جو بات ہم بول رہے ہیں وہی صحیح ہے، اور جو تم نے سنی ہے، جو تم دیکھ رہے ہو وہ غلط ہے۔ آج ہمارے اندر اتنا ہنر پیدا ہو گیا ہے جھوٹ بولنے کا کہ جھوٹ بول کر بھی اس جھوٹ کو سچ ثابت کر دیتے۔ آج ہمارا یہ ماحول ہے، آج کا مسلمان ایسا ہے کہ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولے گا، لیکن پھر بھی وہ جھوٹ کبھی چھپنے والا نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اس وقت تو کسی طرح ہم جھوٹ بول کر نکل سکتے ہیں، لیکن ہم یہ خیال نہیں کرتے کہ آج تو ہم جھوٹ بول کر بچ گئے، لیکن جب اللہ کے دربار میں جائیں گے تو اللہ ہم سے پوچھیں گے تو ہمارے پاس اللہ کو جواب دینے کے لیے کیا ہوگا؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اللہ کا تصور اپنے دلوں کے اندر قائم رکھیں۔ جب تک ہمارے دلوں کے اندر یہ تصور ہوگا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر یاد رکھیں کبھی ہم سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ جب آدمی اللہ سے ڈرے اور یہ خیال کرے کہ میں دنیا کے اندر تو چلو کسی طرح نکل جاؤں گا، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جاؤں اور اللہ مجھ سے پوچھیں گے کہ تو نے کیوں کیا، تو پھر میں اس کا جواب نہیں دے سکتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی مجھے جہنم کا مستحق بنا دے گی۔ ہے کوئی ایسا آدمی کہ جو جہنم میں جلنے کے لیے تیار ہو؟ آج کا کوئی مسلمان یہ نہیں کہے گا کہ میں جہنم میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن کام کروانے کے لیے کہو تو وہی کام کرے گا جو اس کو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ اس کو یہ تصور نہیں ہوتا ہے کہ میں کیا کام کر رہا ہوں، کس لیے کر رہا ہوں۔ آج ہمیں اس کی بہت سخت ضرورت ہے۔ آج کے ماحول میں ہمارے اوپر یہ لازم ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کو کثرت سے یاد کریں، اللہ کا تصور ہم اپنے دلوں کے اندر لائیں۔ جب تک ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا تصور نہیں ہوگا، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہوگا، تو یاد رکھیں ہم کسی گناہ سے بچ نہیں سکتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ایک اور واقعہ ایک یہ ہے کہ آپ راتوں کو گشت لگایا کرتے تھے۔ جیسے عام آدمی ہوتے، رات کے وقت سب جا کر سو جاتے، اپنے گھروں کے اندر رہتے ہیں اور رات میں کوئی باہر بھی نہیں نکلتا ہے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رات کے وقت میں عام آدمی کا لباس پہن کر اور اپنا چہرہ چھپا کر اپنے محلے کا گشت کر رہے، اور گشت کرتے کرتے ایک گھر کے طرف سے آپ کا گزر ہوا اور وہاں سے آوازیں آ رہی تھی، تو آپ اس گھر کی دیوار کے قریب ہو کر کھڑے ہو گئے اور باتیں سننے لگے۔ حالانکہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ کسی کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر کان لگا کر ان کے گھر کی باتوں کو سننا، یہ کام جائز نہیں ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خلیفہ تھے، تو آپ اس دیوار کے قریب کھڑے ہو کر اس گھر کی باتیں سننے لگے، اور اس گھر میں ایک ماں اپنی بچی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا دودھ میں پانی ملا دے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم جاری کر دیا تھا کہ کوئی آدمی
دودھ میں پانی ملا کر نہ بیچے۔ اور اس کی ماں کہہ رہی تھی اپنی بیٹی سے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، اور اس کی بیٹی اپنی ماں سے کہہ رہی تھی کہ ماں میں پانی کیوں ملاؤں، اس لیے کہ امیر المؤمنین کا حکم ہے، انہوں نے فرمان جاری کر رکھا ہے کہ کوئی بھی آدمی دودھ میں پانی ملا کر نہ بیچے۔ اس کی ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا امیر المؤمنین تو اب نہیں دیکھ رہے، وہ تو اپنے گھر پہ ہوں گے، آرام کر رہے ہوں گے، اب تجھے کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اس لیے جلدی کر، صبح ہونے والی ہے، دودھ میں پانی ملا دے، پانی دودھ بھی بڑھ جائے گا پانی ملنے کی وجہ سے، اور پھر زیادہ رقم بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ تو اس کی بیٹی بار بار یہی بات دہرانے لگی کہ ماں امیر المؤمنین کا فرمان ہے کہ کوئی بھی آدمی دودھ میں پانی ملا کر نہ بیچے۔ اس کی ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹا امیر المؤمنین نہیں دیکھ رہے، تو اس کی بیٹی نے جواب دیا کہ ماں امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہے، وہ اپنے گھر میں آرام کر رہے ہیں، لیکن امیر المؤمنین کا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ تھی اللہ سے ڈر اور اللہ کا خوف، اللہ کا استحضار، کہ جس کی وجہ سے اپنی ماں کی بات کو بھی اس نے ٹال دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دروازے پر نشان لگا دیا، اور کل صبح میں اپنے خادموں سے کہا کہ فلاں گلی میں فلاں دروازے پر اس طرح کا نشان ہے، اس گھر کے اندر جتنے لوگ ہیں سب کو میرے دربار میں حاضر کرو۔ چنانچہ دو ہی لوگ تھے، ایک ماں تھی اور ایک بیٹی تھی، دونوں کو آ کے خدمت میں حاضر کیا گیا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں سے پوچھا کہ مجھے رات والی گفتگو سنا، آپ رات میں اپنی بیٹی کے ساتھ کیا گفتگو کر رہے تھے، کیا بات چیت کر رہی تھی، وہ مجھے سناؤ۔ تو چنانچہ ماں نے تو اس وقت کہا کہ ہم تو کچھ بات نہیں کر رہے تھے، ہم تو بس ایسی باتیں کر رہے تھے۔ تو چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالانکہ رات میں باتیں سن لی تھی، تو چنانچہ اس وقت انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے اپنی بیٹی کو دودھ میں پانی ملانے کا حکم نہیں دیا؟ جب یہ بات سنی تو ماں کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور شرم کی وجہ سے اس کا سر جھک گیا، اور کہنے لگی کہ کاش کہ میں یہ بات نہ کہتی، اور پھر شرمندہ بہت ہوئی۔ اور پھر فرمایا بیٹی کا کیا جواب تھا؟ تو بیٹی نے فرمایا میں نے ماں کو بارہا یہی کہا کہ امیر المؤمنین کا حکم ہے، ان کا فرمان ہے کہ کوئی بھی آدمی دودھ میں پانی ملا کر نہ بیچے۔ چنانچہ میری ماں مجھ سے ضد کر رہی تھی، لیکن میں نے ماں کو یہی جواب دیا، اور ماں یہ بھی کہہ رہی تھی کہ بیٹا امیر المؤمنین نہیں دیکھ رہے ہیں تو دودھ میں پانی ملا دے، لیکن میں نے ماں کو یہی جواب دیا امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن امیر المؤمنین کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ آج ہمیں اس کی بہت سخت ضرورت ہے۔ آج کا جو ہمارا ماحول ہے، ہمارا ماحول جن پریشانیوں، جن تکالیف اور جن حالات سے گزر رہا ہے، اس کے اندر سب سے بڑی ضرورت آج ہمیں یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف ہمیں اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کا استحضار ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اپنے دلوں کے اندر دنیا کی محبت کو نکال کر اللہ کی محبت کو پیدا کر لیا، اللہ کا ڈر ہم نے اپنے دلوں کے اندر پیدا کر لیا، اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا استحضار اگر ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو گیا، تو یاد رکھیں جو حالات آج ہم دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ کل کے دن ہم وہ حالات سے بری ہو جائیں۔
وہ دن دور نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم ان حالات سے نکل کر خوشحال والی زندگی کے اندر داخل ہو جائیں۔ خوشحال والی زندگی کے اندر داخل ہونے کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو پاک و صاف کریں، ہر طرح کی گناہوں سے، ہر طرح کی غلاظت سے، ہر طرح کے مکر و فریب سے اپنے دلوں کو پاک رکھیں، دلوں کے اندر اللہ کی محبت کو پیدا کریں، اللہ کا ڈر پیدا کریں، اللہ کا استحضار پیدا کریں۔ یاد رکھیں جب تک ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت نہیں ہوگی، اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، اللہ کا استحضار نہیں ہوگا تو ہم سے گناہ کبھی نہیں چھوٹے گا۔ اگر یہی اللہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو گئی، اللہ کا استحضار پیدا ہو گیا، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو گیا تو پھر یاد رکھیں ہم سے گناہ کبھی سرزد نہیں ہوں گے، اور جب گناہ سرزد نہیں ہوں گے تو پھر اللہ بھی ہم سے راضی ہوں گے، اور جب اللہ راضی ہو جائیں گے تو پھر یاد رکھیں یہ جو بھی حالات ہم آج دیکھ رہے ہیں اس سے ہم بالکل بری اور آزاد ہو کر خوشحال والی زندگی میں داخل ہو جائیں گے۔ آج ہمیں اس بات کی بہت سخت ضرورت ہے، لیکن آج ہم اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج صرف ہم یہ سوچتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں خوشحالی مل جائے، لیکن خوشحالی کے لیے کیا کرنا چاہیے، کن کاموں کو اختیار کرنا چاہیے، اس میں ہم داخل ہونے، ان کاموں کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہر چیز حاصل کرنے کے لیے آدمی قربانی چاہتا، کوئی بھی چیز ہو دنیا کی۔ آدمی کاروبار کے لیے جائے تو اسے اس میں بھی قربانی دینی پڑتی ہے، وقت کی قربانی دینی پڑتی ہے، کبھی کبھی اسے دھوکہ ہو کر اس کے مال میں نقصان ہو جاتا ہے، اس کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے، کبھی آدمی بیمار ہو جائے پھر بھی اسے کاروبار کے لیے جانا پڑتا ہے، اپنی جان کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے۔ یہ تو دنیا کا ماحول ہے، دنیا کی عادت ہے کہ دنیا حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑتی ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ آخرت حاصل کرنے کے لیے ہم تھوڑی سی قربانی دے دیں، آخرت کو حاصل کرنے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہم نیند کی قربانی دے دیں اور اللہ کے دربار میں آ جائیں، فجر کی نماز پڑھ لیں، 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ خود دیکھیں گے کس طرح ہمارا بیڑا پار کریں گے۔ لیکن اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمیں تو نیند پیاری ہے، ہمیں تو نیند چاہیے، بہانہ چاہیے کہ حضرت رات کو دیر سے سوتے ہیں، صبح میں آنکھ نہیں کھلتی۔ بھئی اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ تم دیر سے سو اور فجر کی نماز قضا کر دو، اللہ کے نبی نے فرمایا رات میں جلدی سونے کا اہتمام کرو اور فجر میں جلدی اٹھ کر اللہ کے دربار میں آ کر فجر کی نماز جماعت سے ادا کرنے کا اہتمام کرو۔ دن بھر کے نمازوں کو تو ہم کسی طرح پڑھ لیتے، چاہے وہ جماعت سے ہو یا جماعت چھوٹ جائے، بغیر جماعت کے ہو، اکیلے ہو۔ آدمی جب یہ ٹھان لیتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے، تو ساری کی ساری چیزوں کو پسے پشت ڈال دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، الگ کر دیتا ہے، اور اس کام کے لیے پوری کوششیں کر کے اس کام کو انجام دیتا ہے۔ لیکن وہی نماز کے لیے اگر کہا جائے تو بس لوگ بہانے بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کسی سے کہا جائے کہ بھائی نماز پڑھ لو تو کہتے ہیں کہ حضرت میں باہر سفر پر چلا گیا تھا، کپڑے صحیح نہیں ہیں اس لیے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ سفر پر چلا گیا تھا، کہیں استنجا کے لیے گئے تو کپڑے خراب ہو گئے، ناپاک ہو گئے، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ارے اتنا تو خیال کرو کہ جتنا وقت ہم سفر کے لیے نکال رہے ہیں اور جتنا وقت ہم ناپاکی کے اندر گزار رہے ہیں، اللہ نہ کرے اسی ناپاکی کے اندر اگر ہماری موت آ جائے گی تو کیا ہوگا ہمارا؟
کیا حال ہوگا، کس حال میں ہم دنیا سے جائیں گے؟ کیا ہم ناپاکی کی حالت میں دنیا سے جائیں گے؟ اگر ناپاکی کی حالت میں اگر دنیا سے چلے گئے تو پھر یاد رکھو کہ اللہ کے یہاں جا کر کیا جواب دیں گے۔ اللہ کے نبی نے ہر چیز کا طریقہ بتایا ہے، چاہے وہ استنجا کا ہو، چاہے وہ کھانے کا ہو، چاہے پینے کا ہو، چاہے بات چیت کا ہو، چاہے زندگی کے کسی بھی لمحے کا کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقہ کر کے بتا دیا کہ کس طریقے کے اندر آپ کے لیے کامیابی ہے، کس طریقہ، کون سا طریقہ صحیح ہے، کون سا طریقہ غلط ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے آقا یہ کر کر دکھا کر چلے گئے، لیکن آج ہم اس طریقے کو اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ اگر ہم اس طریقے کو اپنا کر زندگی گزاریں گے تو پھر ہمیں کسی طرح کی کوئی پریشانی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے ہم سب اس بات کا ہر وقت یہ تصور کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کوئی بھی گناہ ہو، جب گناہ کی طرف بڑھنے کا ارادہ ہو تو سب سے پہلے یہ خیال آئے، یہ خیال ہمیں لانا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر میں یہ گناہ کروں گا تو پھر اللہ کل قیامت کے دن مجھے یہ اس گناہ کے بارے میں سوال کریں گے تو پھر میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اور اگر تمہارے پاس اس کا جواب ہے تو پھر اس گناہ کو کرو، اگر جواب نہیں ہے تو اس گناہ کو ہی چھوڑ دو۔ گناہ کرنے کے بعد جب اللہ پوچھیں گے یہ گناہ کیوں کیا ہے، اس کا جواب کبھی بھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ گناہ تو گناہ ہے، گناہ کرنے کے بعد اللہ جب ہم سے پوچھیں گے تو پھر اس گناہ کی تعویل ہم سے نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم گناہوں کو ہی چھوڑ دیں۔ جب ہم گناہ کو چھوڑ دیں گے تو پھر یاد رکھیں اللہ کا تصور، اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگا۔ اور جب ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر، اللہ کا تصور دلوں کے اندر پیدا ہو جائے گا تو پھر ہم سے گناہ کبھی سرزد نہیں ہوں گے۔ اور جب گناہ ہی نہیں ہوں گے تو پھر ہمارے اعمال سے جو ہم عمل کریں گے اللہ بھی ہم سے راضی ہوں گے، اور جب اللہ راضی ہو جائیں گے تو پھر یاد رکھیں دنیا کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوشحال زندگی عطا فرمائیں گے، اور آخرت کے اندر تو ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی مقدر ہے۔ اس لیے آج ہمیں یہ ضروری ہے، اور آج کا ہم سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ اپنے دلوں کو صاف رکھیں، اپنے دلوں کے اندر سے دنیا کی محبت کو نکال دیں، دنیا کی ساری غلاظتوں کو نکال دیں، سارے گناہوں سے اپنے دل کو پاک و صاف رکھیں، دل کے اندر صرف اور صرف اللہ کی محبت کو پیدا کریں، اللہ کا ڈر پیدا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کریں، ان کے طور طریقوں کو اپنانا اور انہی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہم اپنی زندگی کا مشن بنا لیں، اور انہی کے طور طریقوں کو اختیار کر کے زندگی گزارنا ہم اپنے اوپر لازم قرار دے لیں، تو پھر یاد رکھیں ہماری زندگیاں انشاءاللہ خوشحال ہوں گی، دنیا میں بھی ہمیں کامیابی ملے گی اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالی ہمارے لیے کامیابی مقدر کر رہیں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر اپنی محبت کو پیدا فرمائے، اپنا ڈر، اپنا استحضار پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت سے ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔